اس رات ہوا غیر معمولی طور پر ٹھنڈی تھی اور آسمان پہلے سے زیادہ اندھیرا لگ رہا تھا، جیسے کچھ بھاری ہونے والا ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ صرف 7 سال کا خاموشی سے ایک کمزور مٹی کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور اپنی ماں کا ہاتھ بہت مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس کی ننھی انگلیاں کانپ رہی تھیں، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا کیونکہ وہی اس کا اس دنیا میں واحد سہارا تھی۔ مالک مکان نے ابھی انہیں نکال دیا تھا کیونکہ وہ کرایہ ادا نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے سخت الفاظ اب بھی ان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ بچہ آہستہ سے پیچھے مڑا اور اس گھر کو دیکھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے تھے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اللہ! اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ایک ٹوٹا ہوا سوال درد اور معصومیت سے بھرا ہوا سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وہ خاموش گلیوں میں چلنے لگے جہاں دیواریں بھی تھکی ہوئی لگ رہی تھیں اور چراغوں کی روشنی بہت مدھم تھی۔ بچے کی ماں مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنسو بار بار بہہ رہے تھے۔ ہر قدم بھاری محسوس ہو رہا تھا اور ہر لمحہ ڈر اور بے یقینی سے بھرا ہوا تھا۔ بچے نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، امی مت روئیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی اندر سے ڈرا ہوا تھا، اس کے چھوٹے الفاظ میں بہت بڑا یقین چھپا ہوا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک پرانی مسجد کے پاس پہنچے۔ وہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی جو سکون کا احساس دے رہی تھی۔ کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے، امید کرتے ہوئے کہ اللہ ان پر رحم کرے گا۔ ٹھنڈی زمین پر بیٹھنا مشکل تھا، مگر ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ بچہ اپنی ماں سے لگ کر بار بار مسجد کے دروازے کو دیکھتا رہا، اس کے دل میں عجیب سا سکون آ رہا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے پھر کہا، اللہ ہمیں ایک ایسا گھر دے جہاں سے ہمیں کوئی نہ نکال سکے۔ ماں نے بھی آنکھوں میں آنسو لیے دل ہی دل میں یہی دعا کی۔ اس رات ان کا درد دعا بن گیا اور بے بسی امید میں بدل گئی۔ اوپر آسمان خاموش تھا، مگر اللہ ہر بات سن رہا تھا۔ فجر سے پہلے ایک بوڑھا آدمی مسجد سے باہر آیا، جس کے چہرے پر سکون اور نور تھا۔ اس نے ماں اور بچے کو دیکھا اور نرمی سے ان کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا، میرے بچوں تم یہاں کیوں ہو؟ ماں نے بھاری دل کے ساتھ ساری بات بتائی۔ بوڑھے آدمی نے غور سے سنا اور مسکرا دیا، جس سے دل کو سکون ملا۔ اس نے کہا، ڈرو مت، جب اللہ آزمائش دیتا ہے تو اس کے بعد بہتر دیتا ہے۔ بچے کی آنکھوں میں امید جگمگانے لگی۔ بچے نے پوچھا، ہمیں گھر کیسے ملے گا؟ بوڑھے آدمی نے کہا، ایک خاص دعا ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے، اور بتایا کہ یہ سورہ المامنون آیت 29 ہے۔ اس نے کہا، ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھو اور خاص طور پر تہجد کے بعد 11 بار پڑھ کر دعا کرو۔ بچے نے غور سے الفاظ دہرائے تاکہ اسے یاد رہیں۔ ماں کے دل میں سکون اتر گیا۔ اس دن کے بعد ان کی زندگی بدل گئی، چاہے حالات ویسے ہی رہے، وہ کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑتے تھے۔ ہر نماز کے بعد وہ ایک بار پڑھتے اور دعا کرتے، اور تہجد کے وقت 11 بار پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی لگتا کچھ نہیں بدل رہا، لیکن بچے نے کبھی امید نہیں چھوڑی۔ وہ کہتا، امی اللہ سن رہا ہے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور آزمائش جاری رہی۔ کبھی کھانا کم ہوتا، کبھی آرام کی جگہ نہیں ہوتی، مگر وہ دعا کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے حوصلہ ملتا، اس کا یقین بہت مضبوط تھا۔ ہر رات وہ روتے ہوئے دعا کرتے۔ ان کی آواز نرم مگر ایمان مضبوط تھا۔ پھر ایک دن کچھ حیران کن ہوا۔ ایک آدمی مسجد آیا اور کہا اس کے پاس ایک خالی گھر ہے، وہ کسی ایماندار کو دینا چاہتا تھا۔ امام نے ماں اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آدمی ان کے پاس آیا اور کہا، اگر چاہو تو وہاں رہ سکتے ہو۔ ماں حیران رہ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچہ خوشی سے مسکرا دیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو وہ سادہ مگر مضبوط تھا، اس میں عجیب سا سکون تھا۔ بچہ خوشی سے اندر بھاگا اور کہا، امی یہ ہمارا گھر ہے۔ اس رات انہوں نے اپنے گھر میں نماز پڑھی۔ تہجد کے بعد انہوں نے 11 بار دعا پڑھی۔ اس بار ان کے آنسو خوشی کے تھے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ مہینوں بعد مالک آیا اور گھر دیکھا۔ وہ ان کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا، یہ گھر اب تمہارا ہے۔ ماں سجدے میں گر گئی اور رو پڑی۔ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اب اس کے دل میں سکون تھا۔ وہ رات اسے یاد تھی جب وہ بے گھر تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کبھی سچی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سورہ المامنون آیت 29 کا وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھیں، اور خاص طور پر تہجد کے بعد 11 بار پڑھ کر دعا کریں۔ اگر آپ کا یقین مضبوط ہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ آپ کا اپنا گھر بھی مل سکتا ہے۔
بس صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ ضروری ہے۔